ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مولوی نے کوئی سوسائڈ کی ہو. انزائٹی ڈپریشن کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی ایکسپیکٹیشنز اور ریئلٹی میں فرق ہوتا ہے. لیکن سر اگر ایک انسان قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کو پھر بھی پینک اٹیکس پڑھتے ہیں، تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم عام طور پہ ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ بہت یقین ہے، لیکن ہمیں پھر بھی نا فیوچر کا بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، سیلری میری نہیں آئی ٹائم پہ، یا جاب چلی گئی، یا بزنس ٹھپ ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارا توکل اتنا زیادہ ڈگمگایا کیوں ہوتا ہے، اور اصل توکل ہوتا کیا ہے؟ اصل میں نا ہم لوگ اپنے آپ سے منافقت کرتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ پر یقین ہے. کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر اپنا تیز رکھ، پھر انجام اس کی تیزی کا خدا کے حوالے کر. اگر ایک شخص ہے جو کہ نماز قرآن زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ اسپریچول نہیں ہے، لیکن وہ زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر کسی صوفی کی زندگی میں کچھ بہت برا ہو جاتا ہے ریلیشن شپ کو لے کے، یا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ ان کی باتیں آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. مثال دیتا ہوں کہ ایک بچے کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہے، اس بچے کے لیے وہی سب کچھ ہے، بچہ روتا ہے. جبکہ ایک بڑا جو اس کے پیرنٹ ہیں وہ اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے کہ وہ کھلونا ہی ہے نا، ٹوٹ گیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ اس کی جگہ یہ کہو کہ اللہ کو یہی منظور تھا اس لیے ایسا ہوا. تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے. تنہائی ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی ہم میں عدم دلچسپی کا نام ہے. صوفیز کی وہ کون سی 2-3 موٹی موٹی میجر عادتیں ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنا لیں تو ہم زندگی میں پرسکون ہو جائیں گے؟ جب صوفیز کی جاب چلی جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا زندگی کا بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے، تو وہ ان سچویشنز کو کیسے پروسیس کرتے ہیں بجائے اپنے ایموشنز کو سپریس کرنے کے؟ اگر کوئی بھی انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، یا پھر اس کو فیوچر کا سٹریس ہوتا ہے، تو ماڈرن سائیکالوجی ورسز صوفی سائیکالوجی کی کیا اپروچ ہے اس چیز کو لے کر؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے صوفی اویسی نے. سر آج کا ینگ انسان جب انگزائٹی میں ہوتا ہے، اسٹریس میں ہوتا ہے، تو وہ صوفی ٹیچرز کے پاس جانے کے بجائے نا تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. تو کیا ہم نے اسپریچول ہیلنگ کو صرف ریلیجیس لیکچر ہی سمجھ لیا ہے؟ اچھا، ہم اگر سائیکالوجی کی بات کریں، سائیکالوجی سبجیکٹ ڈسپلن کی بات کریں، تو اس کو 100 سال ہوئے ہوں گے. اس سے زیادہ پرانا یہ لفظ سائیکالوجی یا ایک ڈسپلن یا ایک سبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس سے پہلے یہ چیز فلاسفی کے انڈر آتی تھی. ٹھیک ہے، ہیومن سائیکالوجی تو تب سے ہے جب سے انسان ہے، بٹ ایز اے سبجیکٹ اس نام سے یہ ابھی کچھ عرصہ ہوا انٹروڈیوس ہوئی ہے. پہلے یہ فلاسفی میں آتی تھی. اگر ہم صوفیاء کی بات کریں تو جو صوفیزم یا صوفی جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو اس کی اسپرچول پرسپیکٹیو ہو گیا نا. ایک صوفیزم ہوتا ہے اپروچ آف لائف. جو صوفیاء کی اپروچ آف لائف ہے نا، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ صوفیاء ہر ایک کو ویلکم کرتے تھے، لوگوں کے غم سنتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے تھے، ان کو ایمپتھی فیل کرتے تھے. یہ سب سائیکالوجی ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دینا، ہر ایک کو ویلکم کرنا، ان کو جج نہ کرنا، ایمپتھی شو کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، دادرسی کرنا، کاؤنسلنگ کرنا. صوفیاء کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے لوگوں کی، یہ سب سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس پوری کرتے تھے. اور جو یہ پوری کرے وہی اصل ڈیفینیشن کے مطابق صوفی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے اور وہ اللہ کے بہت قریب ہے، تو ہم کوئی اور نام اس کو دے سکتے ہیں، اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، صوفی نہیں کہلائے. صوفی وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کو سرو بھی کرتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں. تو صوفیاء نے تو سائیکولوجیکل پریکٹسز ڈیمانسٹریٹ کی ہیں، ڈیلیور کی ہیں، وہ کرتے رہے ہیں. اب آج کل ویسے صوفیاء نہیں نظر آتے ہمیں. ٹھیک ہے، آج کل تو ویسی اسپریچولیٹی بھی نظر نہیں آتی، عملیات کی طرف رجحان زیادہ ہے، ایکچوئل صوفی پریکٹسز بھی کم ہیں، ایکچوئل اسپریچولیٹی بھی کم ہے. تو آج کے دور میں جب اسپریچول حلقوں میں سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے نہیں ہیں، پریکٹس نہیں کرتے، اور دوسری طرف سائیکولوجی ایک سبجیکٹ، ایک ڈسپلن، ایک کیریئر موجود ہے، تو آج کل کے زمانے میں جس کو انزائٹی ہوگی اس نے سائیکولوجیکل ہیلپ لینی ہے. اس کو ڈپریشن ہوگا، او سی ڈی ہوگا، سائیکولوجیکل ہیلپ اس نے اس سائیکولوجی کے پروفیشنز کے پاس جانا ہے، ہیلپ لینی ہے. جہاں اسپریچولیٹی میں اس کو گروتھ چاہیے تو وہاں وہ اسپریچول پرسنس کے پاس جائے گا. تو یہ دو الگ الگ فیلڈز ہیں. جی بالکل. ہاں، تو ان
جو اب ہر فیلڈ کا اپنا کام ہے, جو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس طرف اس کو جانا ہے. آئی وش کہ آج کل کے دور میں بھی ویسے صوفیاء ہوں ویسے آج کل کے دور میں, تو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر ایک بندہ بہت زیادہ اسپریچول ہے اور وہ سائیکالوجسٹ ہے تو وہ ہم اس کو صوفیہ کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں, اگر وہ صوفی کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے, میٹ کر رہا ہے, تو یس وہ صوفی ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کہلائے یا نہ کہلائے, یہ نام یوز کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, تو صوفی لوگ کیسے اپنے ڈپریشن انگزائٹی کو کوپ اپ کرتے ہیں, ان کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, انزائٹی اور ڈپریشن اگر ہم صوفیاء کی بات کریں تو دے ڈونٹ کوپ اپ, وہ اس چیز کو جنریٹ ہی نہیں ہونے دیتے. اچھا, کیسے؟ انگزائٹی, ڈپریشن یا کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی ایکسپیکٹیشنز اور ریئلٹی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان دنیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی نہیں سنا, صوفیاء تو چلے بڑی بات ہے, ہم نے کبھی نہیں سنا کہ علماء کو, کسی عالم کو ہم نے سنا ہو کہ وہ انزائٹی کا, ڈپریشن کا شکار ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مولوی نے کوئی سوسائڈ کی ہو. ٹھیک ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. یعنی کہ اسلام کو اگر ٹرو معنوں میں فالو کیا جائے نا تو یہ پورا ایک اپروچ آف لائف ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے توکل کیسے کرنا ہے, رضا کیسے کرنی ہے, پاسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ریگریٹ کیسے نہیں کرنا, اور کیسے اپنے آپ کو لے کے کمپوز کر کے آگے لے کے چلنا ہے. تو اسلام تو پورے کا پورا سائیکالوجی کو کور کرتا ہے. پرابلم تب پیدا ہوگا جب کسی نے پورے طریقے سے اسلام کو فالو نہیں کیا. تو اب آپ واپس آپ کے کوشچن پہ آ جاتے ہیں کہ صوفیاء نے تو اس کو ٹرو معنوں میں اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو ٹرو معنوں میں جو فالو کرے گا وہ انزائٹی, اوور تھنکنگ, کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار نہیں ہوگا. اچھا, زبردست. لیکن سر اگر ایک انسان قرآن بھی پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو پھر بھی پینک اٹیکس پڑھتے ہیں تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پینک اٹیکس ایک ایڈوانس سچویشن ہے, ایک ایڈورس یا سویئر سچویشن ہے. پینک اٹیکس انزائٹی کی آگے ایڈوانس ورژن ہے. ٹھیک ہے, اور جتنی بھی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں نا وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اوور تھنکنگ سے. اوور تھنکنگ سے پھر نیگیٹو تھنکنگ, پھر او سی ڈی, پھر ڈیتھ فوبیا, پھر فلاں فوبیاز, پھر انزائٹی, پھر ڈپریشن, پھر پینک اٹیکس. ٹھیک ہے, یہ ایک سیکوینس ہے. تو جس شخص کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں, اب پرابلم اس کی کافی پہلے شروع ہوئی تھی, وہاں سے اس نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. تو نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, نماز اور قرآن, نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے, اس کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی جائے. قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کی گفتگو سنی جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے, کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں, جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو ان دونوں کا, نماز اور قرآن کا مقصد ہے. نماز اور قرآن انزائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. انزائٹی ایک پرابلم ہے, ایک بیماری ہے, اس کا علاج کرانا ہے. جیسے میڈیکل ڈیزیزز کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں ریلیجن نے, اسلام نے بھی یہی بتایا ہے نا کہ آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, طبیب کے پاس جانا ہے, علاج کرانا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جائیں, یہ کلام پڑھ لیں, یہ دعا کر لیں اور اپنے آپ کو ہیل کریں. اسلام نے یہ نہیں بتایا, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو انزائٹی ڈپریشن ایک پرابلم ہے, اس کے ایکسپرٹ کے پاس ہم نے جانا ہی جانا ہے. یہ ایکسپیکٹیشن کہ نماز اور قرآن سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا, کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس نہیں آئے گی, یہ غلط خیال ہے, غلط عقیدہ ہے. یہ اگر ایک بندہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نماز قرآن پڑھنے سے اس کی اوور تھنکنگ کم ہو جائے, بلکہ یہ اس کا ایک روٹ میں ایک پرابلم ہے. جو شخص اوور تھنکنگ کرتا ہے وہ نماز میں بھی اوور تھنکنگ کرتا ہے, نماز میں بھی اس کا دھیان نہیں ہے, نماز ہی کامل نہیں ہے, تو نماز کے فائدے کیسے ملیں گے؟ ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا سر, ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ کنٹرول یور تھاٹس, لیکن صوفی کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ڈسپلن کرو, اس کو کنٹرول کرو, اس کو قابو میں رکھو. ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سائیکالوجی کا یہ کہنا کہ اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرو, تو سائیکالوجی تو صرف مینٹل ہیلتھ سے ڈیل کرتی ہے. سائیکالوجی اس لیے کہتی ہے تھاٹس کو کنٹرول کرو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے, آپ سائیکولوجیکلی ایل نہ ہوں, باقی سائیکولوجیکل پرابلم ڈس آرڈرز آپ کے اندر نہ آئیں, مینٹلی آپ ہیلدی رہیں. جبکہ صوفی تھاٹ جو ہے وہ تو ایک بڑے پیمانے کی بات کرتی ہے, وہ سیلف ریئلائزیشن, سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتی ہے, آپ نو یور سیلف, نو دی کریٹر کی بات کرتی ہے. تو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ورک آؤٹ زیادہ ہے, اس کے پروٹوکول زیادہ ہیں, اور پروٹوکول سارے کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے نفس سے شروع ہوتے ہیں. اپنے نفس کو کنٹرول کریں. نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے. تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہے, صرف یہ مطلب نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم مسلم نے تزکیہ نفس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے صرف گناہ سے بچنا ہے, اس کو تزکیہ نفس کہا گیا ہے. نفس کیا ہے؟ مائنڈ نفس ہے. مائنڈ کیا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ, جس سے ہم میریکلز کر سکتے ہیں. تو تزکیہ نفس کا بڑے پیمانے پہ مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو
کنٹرول کریں, اس کو ٹرین کریں, اس کو اپ گریڈ کریں اور اس کی پاور سے اپنی دنیا حاصل کریں اور اللہ تک پہنچیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب ہم نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے اور اس کو قابو میں رکھنا ہے, تبھی ہمارا نفس بھی کنٹرول میں ہوگا. 100%. پھر ہمارے تھاٹس بھی, جو خیالات ہمیں آتے ہیں, ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں, وہ بھی کنٹرول میں ہوں گے. جی, اوور تھنکنگ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, نفس کنٹرول, مائنڈ کنٹرول تو بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, ہم عام طور پہ ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ بہت یقین ہے, لیکن ہمیں پھر بھی نا فیوچر کا بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, سیلری میری نہیں آئی ٹائم پہ, یا جاب چلی گئی, یا بزنس ٹھپ ہو گیا, تو ہم کیا کریں گے. تو ہمارا توکل اتنا زیادہ ڈگمگایا کیوں ہوتا ہے, اور اصل توکل ہوتا کیا ہے؟ اصل میں نا ہم لوگ اپنے آپ سے منافقت کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ پر یقین ہے, اور پھر اتنی فکریں بھی ہیں. آپ والی بات کہ اگر اللہ پہ یقین ہے تو پھر اتنی فکریں کیوں ہیں, اتنے کنسرنس, اتنی انسیکیورٹیز کیوں ہیں, ہر وقت آپ پریشان کیوں رہتے ہیں, اوور تھنکنگ میں کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنی عقل کا یا تدبیر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور توکل کم کرتے ہیں. تقدیر پہ بھروسہ کم کرتے ہیں, توکل آپ کم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جیسا مجھے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ آپ کی چیزیں سیٹل ڈاؤن رہیں گی تو سیٹل ڈاؤن رہیں گی. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کے اپنے دماغ کی پلاننگ, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس عقل سے ہی ہر چیز کنٹرول میں کرنی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں, قدرت کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عقل کا استعمال کر لیں. پھر اس سے انسان کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پاتا, نہ انسان ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا بیلنس کریں, میں تو کہوں گا توکل کی اسٹیٹ پر آئیں. اچھا, جب ہم توکل کرتے ہیں تو سب کچھ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے. جی, توکل کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے شعر ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر اپنا تیز رکھ, پھر انجام اس کی تیزی کا خدا کے حوالے کر. اپنا کام ہم نے پورا کرنا ہے, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے, ایکشنز پورے کرنے ہیں, اس رزلٹس کا توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایکشن ہی پورے نہیں کرتے, صرف جنرل توکل کی ڈیفینیشن, غلط ڈیفینیشن لے لیتے ہیں کہ بس ہمارا اللہ پہ یقین ہے, اللہ ہی کرے گا, خود کام نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ عمل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایکشنز لینا, حسن تدبیر کرنا, اسمارٹ ورک کرنا بہت پسند ہے. سر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد نا سچویشن بہت بری ہو جاتی ہے, پھر ہم اپنے آپ میں کڑتے رہتے ہیں, سڑتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے بہت برداشت کیا, اور اس کو ہم صبر کا نام دیتے رہتے ہیں. تو ان ایموشنز کو دبا دینا صبر ہے, یا پھر ان کو پروسیس کرنا صبر کا نام ہے؟ دیکھیں, ایموشنز کو دبانا تو کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. وہ دب کے سپریس ہو جاتے ہیں, اور وہ انڈائریکٹلی آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں, سب کانشیسلی آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ کی لائف کا سارا مزہ خراب کر دیتے ہیں, آپ کی لائف کی کوالٹی لائف کو خراب کر دیتے ہیں. تو دبانا تو کسی بھی چیز کو نہیں ہے, نہ تھاٹس کو نہ ایموشنس کو. ان کو ہم نے پروسیس کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے ٹھیک طریقے سے. صبر کی بات کریں تو صبر یہ نہیں ہے کہ کڑتے رہیں اور برداشت کریں. وہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دو لوگ ہیں صبر کرنے والے, ایک صبر کرنے والا جو ہے وہ کڑتا بھی رہتا ہے. جب جو انسان کڑتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہتا ہے, اپنی قسمت کو بھی برا بھلا کہتا ہے. تو یہ صبر تو نہ ہوا, یہ صبر نہ ہوا. ایک دوسرا شخص ہے جو صبر کر رہا ہے, اس پہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, وہ پھر بھی اٹس آل رائٹ, وہ کہتا ہے اٹس آل رائٹ, یہ ٹائم نکلے گا, اٹس اے پارٹ آف لائف. یہ صبر ہے جو اللہ کو پسند ہے, اور ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہوں. تو آپ صبر اور برداشت کو کیسے دیکھتے ہیں, دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, مجھے تھوڑا سا اس پہ سوچنے دیں کہ کیا ڈفرینس ہے اس پہ. صبر اور برداشت. برداشت ہم کسی چیز کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ دیر از نو سلوشن, بس ہم یہی ہماری قسمت ہے اور ہم نے اس کو بیئر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. یوں سمجھیں کہ اس میں ایک نیگیٹیوٹی کا عنصر ہوتا ہے, ایک مایوسی کا عنصر ہوتا ہے کہ بس ہم نے برداشت ہی کرنا ہے اور کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. صبر کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ بلیف ہے کہ اٹ از اے ٹیمپرری فیز, اٹ از اے ویری ٹیمپرری فیز, اور آپ نے بہت جلدی سے نکل جانا ہے. اس میں توکل کا عنصر ہوتا ہے. جو صبر ہے اس میں پازیٹیوٹی اور توکل, پازیٹیو آؤٹ کم کا عنصر غالب ہوتا ہے. جس کو ہم برداشت کہیں گے اس میں نیگیٹیوٹی اور مایوسی والی فیلنگ ہوتی ہے. سر اگر کسی صوفی کی زندگی میں کچھ بہت برا ہو جاتا ہے, ریلیشن شپ کو لے کے, یا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے, کوئی بھی سچویشن ہے, تو وہ اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں, مطلب بجائے اپنی ایموشنس کو دبانے کے, صبر ان کے لیے کیا ہے؟ لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں, چاہے کوئی دنیا دار ہے, چاہے کوئی دیندار ہے, چاہے کوئی صوفی ہے. جو صوفیاء ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریلیجن کی ایگزیکٹ ٹیچنگ کے اوپر اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اللہ والے کے نزدیک, ایک صوفی کے نزدیک کوئی برا ہو جانا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اس کو خوشی سے لیتے ہیں.
وہ اس کو نیگیٹو نہیں لیتے، وہ اس کو بہت جلدی پروسیس کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، تو ایک عام شخص ہے جو بہت زیادہ گریا کرے گا، آہوزاری کرے گا، بہت عرصہ ڈپریشن میں رہے گا، یاد میں رہے گا. ایک صوفی ہے، ایک اللہ والا ہے، تو غم کسی قریبی کے جانے کا دکھ سب کو ہوتا ہے، صوفی کو بھی ہوگا، بس اس کو جلدی پروسیس کر لے گا. کیسے؟ یہی اللہ کی رضا ہے، یہ اس کے اوپر غالب آ جائے گا. جب وہ اس بات کو اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا کے آگے باقی سب چیزیں بہت 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 چھوٹی ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اصل میں تو کائنات اور اصل لائف تو بہت بڑی ہے. تو جو انسان اس چیز کو دیکھ لیتا، سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے وہ غم نہیں رہتا. مثال دیتا ہوں کہ ایک بچے کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہے، تو بچہ تو اس بچے کے لیے وہی سب کچھ ہے، بچہ روتا ہے. جبکہ ایک بڑا جو اس کے پیرنٹ ہیں وہ اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے کہ وہ کھلونا ہی ہے نا ٹوٹ گیا. اسی طرح صوفی کی زندگی میں اس دنیا کا کوئی لاس کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے. زبردست، واہ کیا بات ہے. اچھا سر، صوفی کہتے ہیں جو خود کو جان گیا وہ رب کو جان گیا، مطلب سیلف اویئرنیس جو ہوتی ہے، ماڈرن سائیکالوجی سیلف اویئرنیس کو بھی بہت پروموٹ کرتی ہے، تو آپ ان دونوں کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، ان دونوں کانسیپٹس کو؟ اچھا، یہ سب سے پہلے یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کیونکہ ہمارے نفس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں، ایک آیت بھی ہے قرآن میں، اور تمہارے نفس میں نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہمیں نفس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم کہ نفس ہے کیا، تو ہم نشانیوں تک نہیں پہنچ سکتے. نشانیوں تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے نفس کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، وہ نہیں کریں گے تو اللہ کا عرفان کیسے حاصل ہوگا. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہوگی. جہاں سائیکالوجی بات کرتی ہے سیلف اویئرنیس کی، وہ صرف اس دنیا کے حوالے سے ظاہری طور پر اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے یا اس فزیکل ورلڈ کی بات کرتی ہے، جبکہ اسپریچولیٹی جو ہے وہ بیونڈ دیٹ ہے، وہ کریٹر سے تعلق اور اسپریچول ورلڈ کی بات کرتی ہے. ٹریڈیشنل سائیکالوجی بالکل اسپریچولیٹی کو نہیں مانتی اور ان اللہ سے تعلق اور ان چیزوں کو سائیکالوجی میں گریڈ نہیں کرتی. ہاؤ کچھ سائیکالوجی کی ایسی ایکسٹینشنز ہیں، ٹرانسینڈنس سائیکالوجی کا نام ملتا ہے. کچھ ڈاکٹرز نے PhD ڈاکٹرز نے اسلامک سائیکالوجی پہ بھی بات کی ہے. ان لوگوں نے جو ٹرانسینڈنس سائیکالوجی ہے، اسپریچول سائیکالوجی، اس پہ بات کی ہے. اسپریچول سائیکالوجی بھی ایک سب ڈسپلن سائیکالوجی کا جو ایمرج کر رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا، یہ جو سائیکالوجی کی نئی برانچز ہیں یہ بات کرتی ہیں کہ انسان ایک ہیومن بینگ نہیں ہے، ایک سائیکولوجیکل بینگ نہیں ہے، ایک اسپریچول بینگ ہے. اچھا، وہاں پہ پھر وہ اسپریچولیٹی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی امپورٹنس پہ جو ہے بات کرتے ہیں. اسپریچولیٹی کو ایک اسپیس دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اسپریچول سائیکالوجی میں. جی سر، ہماری زندگی میں اگر کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، مضبوط رہو، ایمان لاؤ، اللہ پہ توکل رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم اللہ پہ توکل بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، لیکن سچویشن سم ٹائمز ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں جب سچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ حوصلہ دے رہے ہیں، آپ کو پازیٹیوٹی دے رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، اس پہ انسان دکھی ہے، پریشان ہے، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو، اٹس اے پارٹ آف لائف، تو یہ وہ جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آنے والا. وہ تو واپس نہیں آئے گا، بالکل ایسا. ہاں، انسان کی زندگی جو ہے وہ ریگولیٹ ہو سکتی ہے. کوئی انسان یہ سوچتا ہو، دیکھیں یہ بھی ایک لمیٹنگ بلیف کی ایک اچھی اگزامپل ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا تو اس اپنے عزیز، اس فیملی ممبر کے بغیر گزارا ہی نہیں، میری لائف ہی نہیں ہے اس کے بغیر. لیکن دنیا سے سب نے جانا ہے. جب ایک کسی کا عزیز دنیا سے چلا گیا، لائف تو اس کی پھر بھی چلتی رہتی ہے، لائف تو ختم نہیں ہوتی. تو اپنی لائف وہ بہتر کر سکتا ہے لوگوں کے مشورے کے اوپر. کوئی چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا. اب ہم دوسری ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ کوئی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے، کسی کا کوئی ریلیشن بریک اپ ہو گیا، کسی کی کوئی جاب چلی گئی ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پازیٹیو رہیں، مان لیں، یس وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگین توکل کی بات آ گئی. جو شخص اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر لے گا، اللہ کی ذات پہ توکل کرے گا، اور توکل کی ڈیفینیشن میں ایکشنز کا کردار ہے اپنا، وہ بہت جلدی نئی زندگی لائف شروع کر لے گا. تو جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں. لیکن سمجھنے والا اگر وہ بندہ سمجھ رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے تو بہت جلدی سے نکل آئے گا. اگین اس میں پھر گول سیٹنگ ہے، سچویشن انالیسس ہے. خود سے کچھ نہیں ہوگا، میریکلز نہیں ہونے. اپنی زندگی کو خود ٹھیک کرنا ہے، پلان کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا جب کوئی چلا جاتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو اس نے واپس نہیں آنا، تو وہ ہمیں صبر آ جاتا ہے یا ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ یہی ریالٹی ہے
ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے یا ہمیں صبر آ جاتا ہے؟ اٹس بوتھ. آپ کی ایک نئی لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا. اگر ہم مائنڈ سائنسز کی بات کریں تو مائنڈ سائنسز کی یہ فلاسفی ہے کہ ہپنوسس سب کانشیس مائنڈ کی یہ فلاسفی ہے کہ کسی چیز کو آپ کی عادت بننے کے لیے 21 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی لائف چینج ہوگی ہے، مثال کے طور پر آپ یہاں اس اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہیں، آپ کو اس کی عادت ہے، اس سے انسیت ہے آپ کی. آپ کو اگر کہا جائے کہ 21 ڈیز کے لیے کسی دوسری جگہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے، 21 ڈیز بعد آپ کی یہاں سے اٹیچمنٹ انسیت جو ہے بالکل چینج ہو جائے گی، آپ کا پیٹرن چینج ہو جائے گا. تو اٹس اے پارٹ آف لائف. کوئی چلا جاتا ہے تو شروع میں تھوڑا سا غم زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ غم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کو غم سمجھتا نہیں ہے، اس کو نارمل لائف کی ایک فیکٹ سمجھتا ہے. تو ہمیں پھر جب ہمارے ساتھ کچھ بیڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب صبر کیوں نہیں آتا؟ توکل کی کمی ہے ہماری. ہم بہت زیادہ اپنی عقل پہ توکل کرتے ہیں، عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے کہ ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے. ایمان کی کمزوری ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آج کل نا سیلف کیئر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. آپ نے اگر اپنی اسکن کیئر روٹین کر لی یا اسپا پہ چلے گئے یا ویکیشنس پہ چلے گئے، کوئی برا حادثہ ہو گیا اگر، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے یا بھلانے کے لیے آپ ویکیشنس پہ چلے گئے ہیں، پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں. ایک صوفی کے لیے سیلف کیئر کیا ہے؟ صوفی کے نزدیک سیلف کیئر کیا ہے؟ پہلے تو سیلف کیا ہے. جب سیلف کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر سیلف کی کیئر واضح ہو جائے گی کہ سیلف کی کیئر کیا ہے. سیلف کیا ہے؟ اگین یہ جو میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہم نہیں ہیں، ہم اس کے اندر رہتے ہیں. اچھا، ہم اس کے اندر رہتے ہیں؟ ہم اس جسم کے اندر رہتے ہیں. میں آپ ہم سب نفس ہیں، مائنڈ ہے، اس جسم کے اندر رہتے ہیں ہم. اچھا ٹھیک ہے. اس کو نفس کہہ لیں، اس کو من کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، وہی من آ گیا. اور جیسے بلے شاہ نے فرمایا کہ کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، یعنی کہ نفس کو جانا ہی نہیں، اس کا راستہ دیکھا ہی نہیں آپ نے. تو وہ جو سیلف ہے نا، دیٹ از اے ویری ویری سپیریئر تھنگ. یعنی انسان کا جو سیلف ہے، جس کو ہم نفس کہہ لیں، مائنڈ کہہ لیں، وہ اس کی جو ریچ ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے. اٹ از اسپرچول ان نیچر. اس کی ریچ، اس کی پاورز بہت زیادہ ہیں. جب اس کو اس جسم کے اندر ڈال کے بھیجا گیا، اب اس کی اپنی کیپیبلٹیز، اس کی لمٹس بہت زیادہ سکویز ہو گئیں. اب وہ اس جسم سے ہی دیکھ سکتا ہے، اس جسم سے ہی سینس کر سکتا ہے، اس جسم کے تھرو ہی کچھ کام کر سکتا ہے. تو ایک صوفی کے نزدیک سیلف کیئر کیا ہے کہ وہ جو آپ کا سیلف اس جسم میں آنے سے لمیٹڈ ہو گیا، اس کو واپس ان لمیٹڈ کرنا. تزکیہ نفس، اگین بات کروں گا، مائنڈ کی ٹریننگ کرنا، نفس کی ٹریننگ کرنا، نفس کی تربیت کرنا، اور اس کو دوبارہ لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کر لینا. دس از سیلف کیئر ان صوفیزم. مر جاؤ مرنے سے پہلے. مر جاؤ مرنے سے پہلے حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس کی بھی یہی فلاسفی ہے. مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب ہے جب انسان مر جائے گا تو جسم تو گیا، سیلف آپ کا پھر اس جسم سے آزاد ہو جائے گا، دوبارہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہو جائے گی، دوبارہ وہ اسپرچول نیچر ہو جائے گا. تو آپ مرنے سے پہلے اس زندگی میں ہی اپنے انر سیلف کو اس جسم سے ڈیٹیچ کرنا سیکھ لیں، تاکہ وہ اس کی باؤنڈری سے بیونڈ اس ان لمیٹڈ اسپرچول ورلڈ کی باؤنڈریز کو دیکھ سکے اور اس میں جی سکے، جس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. سر، یہ دنیا اتنی گلوبلائز ہو گئی ہے کہ ہم اتنے کنیکٹڈ ہیں، ہمارے ارد گرد بہت لوگ ہیں، ہم گھر بیٹھے ہی لوگوں سے کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں، آئسولیٹڈ. جب ایک صوفی اکیلا ہوتا ہے تو اس کے لیے آئسولیشن کیا ہے اور وہ کنیکٹڈ کب فیل کرتا ہے اللہ کے ساتھ؟ ٹھیک. سب سے پہلے ہم تنہائی کی بات کر لیں. آج کل کی مجھے یاد آ رہا ہے ایک ڈرامے کا ڈائلاگ ہے. ایک ڈرامہ تھا پریزاد، ایک ڈرامہ تھا، اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، تنہائی ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی ہم میں عدم دلچسپی کا نام ہے. اچھا، اس کو تنہائی ہوگی. یہ تو دنیاوی ڈیفینیشن ہوگی تنہائی کی. تو جس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ اس کی ہوگی تنہائی. اب یہ کیوں ہے؟ ریلیشنز ٹو وے چلتے ہیں، دو طرفہ مفادات پہ چلتے ہیں. جو اس بات کی کیئر نہیں کرتا اور دوسروں کے مفادات کی کیئر نہیں کرتا، ریلیشنز خود بنا کے نہیں رکھتا جیسے بنانے چاہیے، تو وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب صوفی کی بات کریں. صوفی کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اپنے انر کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنی تنہائی میں کرنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ صوفی اپنی تنہائی میں اپنے ساتھ کبھی بور نہیں ہوتا. وہ محفل میں بور ہو سکتا ہے، اپنے ساتھ تنہائی میں کبھی بور نہیں ہوتا. اٹ از ہز فریڈم. یہ تو اس کی عید ہوگی کہ اس کو اپنے لیے وقت مل رہا ہے کہ وہ اپنے لیے سیلف تھاٹ کر سکتا ہے، سیلف ایکچولائزیشن کر سکتا ہے، مائنڈ ورک کر سکتا ہے، اسپرچول ورک کر سکتا ہے، اللہ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے.
تو صوفی کے نزدیک تنہائی تو عید ہے. عید ہے. واہ. تو مطلب ہم پھر کیوں ایسا اکیلا فیل کرتے ہیں جب ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، یا ہم جب اکیلے ہوتے ہیں ہم بور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لوگ بور نہیں ہوتے؟ عام لوگوں کی بات کریں گے صوفی کی بات؟ صوفی لوگ بور نہیں ہوتے جب وہ صوفی اکیلے بور، وہ تو میں نے ایک جنرل بات کر دی ہے. صوفی اس طرح بور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انوانٹیڈ محفل میں اس کو جانا پڑ گیا کسی وجہ سے، جو اس کے مطلب کی نہیں ہے، جو لوگ نہیں ہیں، اس کے الائنڈ لوگ نہیں ہیں، اس کی اپنی ٹاپک نہیں ہے، کسی دنیا داری کی کسی محفل میں جانا پڑ گیا تو وہاں بور ہو سکتا ہے وہ. لیکن صوفی جو اپنی محفل جماتا ہے اس میں تو پھر وہی بات کرتا ہے، وہی پروموٹ کرتا ہے، وہی تبلیغ دیتا ہے، تو اس میں بور نہیں ہوتا. آخر میں یہ بتا دیں کہ صوفیز کی وہ کون سی 2-3 موٹی میجر عادتیں ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنا لیں تو ہم زندگی میں پرسکون ہو جائیں گے؟ اسٹریس، انگزائٹی، یہ سب کچھ ہمیں کبھی نہیں ہوگا. اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ انزائٹی اسٹریس تب آئے گا جب آپ اس کو ریلیجن کو فالو نہیں کریں گے. ریلیجن کا مطلب عبادات نہیں ہے. ریلیجن ایک پوری اپروچ آف لائف ہے. لائف کا ایک پورا ماڈیول آپ کو دیا گیا کہ آپ نے اس میں کیسے جینا ہے. تو صوفیہ اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. اس ماڈل کو فالو کریں گے تو آپ کبھی بھی انزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے. وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. پاسٹ کو نہیں سوچنا. ریگریٹس کی بات ہم کرتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. اچھا. بلکہ اس کی جگہ یہ کہو کہ اللہ کو یہی منظور تھا اس لیے ایسا ہوا. اب جو شخص اس فلسفی پہ چلتا ہے نا، اس حدیث پاک پہ جس کا یقین ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، وہ کبھی ریگریٹ کا شکار نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. پھر ہم گناہوں سے توبہ کی بات کر لیتے ہیں کہ لوگ توبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں. یہ ایک لمیٹنگ بلیف ہے. جس کا یہ بلیف ہے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، وہ کبھی اس گلٹ میں نہیں رہے گا کہ میں برا ہوں. وہ کہے گا میں پیور ہو چکا ہوں، مجھے اللہ نے معاف کر دیا. نماز کی بات کریں، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جو شخص اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ وہ اللہ سے کنیکشن ہے، وہ گاڈ سے بھی کریٹڈ رہے گا. اللہ تعالیٰ کے اسپرچول ڈائمینشن سے اس کو انرجی ملے گی. اس کو انرجی، ہم سب اسپرچول ہیں نا، ہمیں وہ اسپرچول خوراک چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. وہ کیسے ملے گی؟ وہ ہم اگر اصل معنوں میں نماز ادا کریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم اللہ سے گفتگو کریں گے، اسی طریقے سے ہم قرآن پاک پڑھیں گے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ آپ کی وہ اسپرچول نیڈس بھی پوری کرتی ہیں. اور جو ورلڈلی نیڈز ہیں، یہ تو ریلیجن کی تعلیمات ہے، صوفیہ کی تعلیمات ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ انوالو نہیں ہونا. ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے ایسے رہنا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. جب تک کشتی پانی میں رہے گی وہ بالکل ٹھیک چلتی رہے گی. جب پانی کشتی میں آ گیا تو وہاں وہ ڈوب جائے گی. یعنی کہ دنیا اور دنیا کی محبت میں اتنا انوالو نہیں ہونا آپ نے. ٹھیک ہے. ایک یہاں پہ آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو وہ جو بیلنس ہے نا، وہ صوفیہ کو بچاتا ہے دنیاوی پرابلم سے، سائیکولوجیکل پرابلم سے، انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ سے. سر اگر ایک شخص ہے جو کہ نماز قرآن زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ اسپریچول نہیں ہے، لیکن وہ زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا انر سیلف کلین ہے. انر سیلف کلین ہے، یعنی کہ وہ اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. صرف وہ عبادات نہیں ہے، صرف نماز اور قرآن نہیں ہے. تو ایسا شخص جو نماز اور قرآن نہیں پڑھ رہا لیکن وہ بڑا خوشحال اور خوش ہے، انر پیس کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام کی باقی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں تو ہی وہ خوش ہے. صرف وہ عبادات میں کمزور ہے، عبادات بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، لیکن وہ جو ٹیچنگز ریلیجن نے بتائی ہیں وہ ان کو فالو کر رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ ایک مائنڈ کلین ہونا چاہیے، اوور تھنکنگ نہ کریں. ایک ہارٹ کلین ہونا چاہیے، جیلسی نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، غصہ نہ ہو، کینہ نہ ہو. اچھا. تو جس کی یہ دو چیزیں کلین ہے نا، ہیڈ اینڈ ہارٹ، وہ انسان خوش رہتا ہے. اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خوشی بھی ان کو ملتی ہے، ان کی سکس سینس بھی بڑی تیز ہوتی ہے، سچے خواب بھی آتے ہیں، ان کی انٹیوشن بڑی اچھی ہوتی ہے، مینیفیسٹ بھی جلدی کر لیتے ہیں وہ لوگ. یس. امیجنیٹو پاور بھی بہت اچھی ہوتی ہے ان کی. 100%. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.